يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا۔ اے ایمان والو اپنی حفاظت کا سامان لے لو، پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی شکل میں روانہ ہو یا سب مل کر روانہ ہو۔ اپنی حفاظت کا سامان ساتھ لے لو، ہوشیار رہو دشمن سے، اور دشمن کی طرف الگ الگ دستوں کی صورت میں یا سب مل کر روانہ ہو جاؤ۔ پچھلی چند آیات میں منافقوں کا ذکر ہوا، اس کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم ہوا، اور اب حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر اللہ اور اس کا رسول حکم دیں تو پھر دین کی سربلندی کی خاطر آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، آپ نے آگے بڑھ جانا، اور پوری تیاری کرنے اور دشمن کی جو چالاکیاں ہیں یا دشمن کی جو عیارانہ چالیں ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی تلقین کی جا رہی ہے، کہ یہ نہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ایک تو کفار اور اوپر سے منافق جنہوں نے مسلمانوں کا بھیس بدلا ہوا ہے، ان کی جو عیارانہ چالیں یا چالاکیاں ہیں ان سے بچنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور ان سے چوکنا رہنے کی ہدایت کی جا رہی ہے، اور پوری تیاری کرنے کی ہدایت کی جا رہی ہے کہ دین کی سربلندی کی خاطر، دین حق کے لیے اگر جہاد کے لیے نکلنا پڑے تو فوراً نکل پڑو، اور یہ کہ کافروں کے دفاع اور اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ اور ہتھیاروں کی بھی مکمل تیاری ہونی چاہیے، اور جس طرح کا ہتھیار دشمن استعمال کر رہا ہے ویسے ہی ہتھیار تمہیں بھی استعمال کرنے چاہیے۔ اس لیے حضرت ابو بکر نے جنگ یمامہ میں خالد بن ولید کو لکھا کہ دشمنوں کے مقابلے میں ان جیسے ہتھیار استعمال کرو جیسے ہتھیار دشمن استعمال کرتے ہیں، اور یعنی تلوار کے بدلے میں تلوار اور نیزے کے بدلے میں نیزہ استعمال کرو۔ تو اس سے پھر یہ بھی ثابت ہوا کہ اپنی بقا کی خاطر، دنیا میں اپنی بقا کے لیے اپنے آپ کو ماڈرن ٹیکنالوجی یا ماڈرن ہتھیاروں سے لیس کرنا جو ان سے ہے، یہ بھی ہمیں قرآن اور حدیث سے اس کا درس ملتا ہے۔ خیر، جیسے ہتھیار دشمن استعمال کریں ویسے آپ بھی استعمال کرو۔ اگر اس نے ہائیڈروجن بنا لیا تو آپ بھی ہائیڈروجن بنا لو، اس نے ایٹم بم بنا لیا آپ بھی ایٹم بم بنا لو، اس کے پاس F-16 ہے تو آپ بھی F-16 رکھ لو۔ دشمن کا مقابلہ اس کے سامنے اسی کی طرح کے ہتھیاروں کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا جائے۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا۔ بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا۔ تمہارے اندر ایک گروہ وہ بھی ہے
جو نکلنے میں دیر کرے گا، تمہارے ساتھ شانہ بشانہ لڑنے میں دیر کرے گا، تمہارے ساتھ اگلے مورچوں میں جانے سے گریز کرے گا، تاخیر کرے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا۔ یعنی اگر تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ تو وہ کہے گا یہ اللہ کا بڑا میرے پر احسان ہے، یہ اللہ نے میرے پر بڑا انعام کیا کہ میں اس مصیبت میں نہیں پھنسا، میں تو جنگ میں ساتھ تھا ہی نہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل حاصل ہو، مال غنیمت حاصل ہو، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو پھر تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کا انعام تھا کہ میں اس جنگ میں ساتھ تھا ہی نہیں، یا میں پیچھے رہ گیا، میں تو پیچھے تھا۔ اور اگر تمہیں کوئی مال غنیمت حاصل ہو، مال دولت ہاتھ آئے، تو پھر کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی نہ تھی، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہوتی، میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا اگر میں بھی ان کے ساتھ ہوتا، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ تو اصل میں اب ان دو آیات کے اندر سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے درمیان منافق بھی ہیں، جیسے تفصیل سے پیچھے غزوہ احد کے متعلق ذکر گزرا تھا کہ وہ منافقی تھے جو عین دوران مار کا کتنے لوگوں کو بہکا کر اپنے ساتھ واپس لے گئے۔ تو اب سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ سمجھو تمہارے اندر منافق بھی ہیں جو تمہارا ہی بھیس بدل کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ بزدل یا کمزور ایمان والے بھی ہیں جو ابھی نئے ایمان لا رہے ہیں، نیا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے ہیں، وہ لوگ بھی ہیں۔ تو منافق تو چلو ٹھیک ہے نا، ان کو تو جہاد سے کوئی دلچسپی ہی نہیں، کیونکہ نہ ان کو اسلام سے کوئی محبت تھی، نہ ان کو مسلمانوں سے کوئی محبت تھی، منافقوں کو جو ان سے۔ اور جو نئے لوگ اسلام لا رہے تھے یا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو رہے تھے، جن کے وجود کے اندر ابھی اسلام اور ایمان اس طریقے سے راسخ نہیں ہوا تھا، مضبوط نہیں ہوا تھا، تو وہ جہاد کے اندر شریک نہیں ہونا چاہتے تھے، کوئی نقصان نہ ہو جائے یا موت کے ڈر سے۔ تو اب وہ جہاد، جب کوئی جنگ ہوتی یا غزوہ ہوتا تو وہ اس کے رزلٹس کا انتظار کرتے کہ دیکھتے ہیں اس میں کیا رزلٹ آتا ہے، اس جنگ میں ہوتا کیا۔ تو اگر کسی غزوہ میں یا مارکے میں مسلمان قتل ہو جاتے یا زخمی ہو جاتے تو یہ لوگ بہت خوش ہوتے، یہ کہتے یہ تو بہت ہی بہتر تھا کہ ہم اس میں شامل ہی نہیں ہوئے تھے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم تو اس لشکر میں تھے ہی نہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے۔ اور اگر مسلمان کامیاب ہو کر لوٹتے اور بہت مال غنیمت ان کے ہاتھ آتا تو پھر کہتے کہ جیسے کہ ان کا تمہارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا، کاش ہم بھی اس مارکے میں ہوتے اور ہمیں بھی مال غنیمت حاصل ہوتا۔
تو اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچتا تو کہتے یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے کہ ہم تو جنگ میں ساتھ تھے ہی نہیں، اور اگر ان کو کوئی مال دولت حاصل آتی پھر افسوس کرتے کاش ہم بھی اس کے اندر شامل ہوتے تو ہمیں بھی مال غنیمت میں اس مال دولت کے اندر جن سے حصہ مل جاتا۔ تو وہ چیز اللہ پاک نے فرمائی وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ یہ اللہ نے ہم پر انعام کیا کہ ہم ان کے ساتھ نہ تھے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل مال غنیمت مل جائے تو ضرور لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو پھر وہ کہ کاش کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہوتے تو ہمیں بھی بڑی کامیابی جو سی حاصل ہوتی۔ تو یہ ان منافقوں یا جو نئے نئے کمزور ایمان والے ابھی مسلمان تھے، یہ ان کی حالت تھی، اس کا اللہ تعالیٰ نے اگلی ان دو آیات میں ذکر کیا۔ صدق اللہ تعالیٰ وبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔